السلام علیکم ناظرین، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہی دین اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا وہ کسی اور مذہب نے نہیں پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہی امت مسلمہ میں پیدا ہونے والے تنازعات پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تمام مسلمان ایک فرد کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھوں میں تکلیف مبتلا ہو جائے تو وہ خود پورے کے پورے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اب بھی امت مسلمہ پر ہونے والے مصائب کو محسوس کرتا ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا، جنہیں 644 عیسوی میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر منتخب ہوئے، جنہیں بھی شہید کر دیا گیا، اور آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے، آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے خاندان پر ظلم و ستم بھی مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہوئے، جن کو جان کر ہر مسلمان کی آنکھیں نم اور دل تڑپ جاتے ہیں۔ اس بات کو ہم یہیں چھوڑتے ہوئے تاریخ میں کچھ پیچھے جاتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے جہاد پر نکلے ہوئے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے عین التمر، جو کہ عراق کا مشہور شہر ہے، فتح کیا تو وہاں سے جنگ کے دوران قید کیے ہوئے قیدیوں کو مدینہ بھیجا۔ تو ان قیدیوں میں ایک قیدی کا نام نصیر تھا، جو کہ مسیحی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں آزاد کر دیا گیا۔ 640 عیسوی کے مطابق 19 ہجری کو نصیر کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ یہی لڑکا بڑا ہو کر ایک بہادر جرنیل اور فاتح اندلس بنا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں موسیٰ بن نصیر نے اپنے شاگرد طارق بن زیاد کے ساتھ اندلس کی سرزمین پر قدم رکھا۔ یہ سرزمین، جسے آج اسپین کہا جاتا ہے، یہاں کا بادشاہ راڈرک ایک شیطان صفت اور عصمت و شرافت کا دشمن تھا۔ اس نے اپنے ایک امیر کی معصوم بیٹی کو زبردستی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اسے اپنے حرم میں قید کر لیا۔ اس بچی کے باپ نے جرنیل موسیٰ بن نصیر کے آگے فریاد کی، اور موسیٰ بن نصیر نے نہ صرف شاہ راڈرک پر حملہ کر کے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، بلکہ سارے اندلس کو فتح کر کے اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنا دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے شاگرد اور تاریخ اسلام کے نامور مجاہد طارق بن زیاد کے ساتھ مل کر اسلام کو پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ فتح اندلس سے موسیٰ بن نصیر کو جو مال و دولت ملا وہ کسی دوسرے سپہ سالار کو نصیب نہ ہوا۔ ایک شخص نے ایک جگہ بتائی تو ادھر کھدائی کرنے پر ایک وسیع و عریض قطعہ ارضی نمودار ہوا، جو ہیرے جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا تھا۔ بلکہ حافظ ابن عساکر کی روایت ہے کہ موسیٰ بن نصیر ایک مرتبہ ایک ایسے جزیرے پر پہنچے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر والے لکڑی کے 16 صندوق رکھے ہوئے تھے۔ ایک کو کھولا گیا تو اس میں سے شیطان نے سر نکالا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور نہ پا کر زمین میں چھپ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے سارے صندوق واپس رکھوا دیے۔ موسیٰ بن نصیر کی ملاقات جنات سے بھی ہوئی۔ ان دونوں سپہ سالاروں کا ارادہ تھا کہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھیں اور یورپ کے مزید علاقوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنائیں۔ لیکن عین اسی وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک کا پیغام انہیں موصول ہوا، جس کے ذریعے سیاسی مسئلوں کی وجہ سے انہیں واپس دمشق طلب کر لیا گیا۔ خلیفہ کی طلبی پر دونوں سپہ سالاروں کو مجبوراً دمشق جانا پڑا اور فتوحات کا سلسلہ روک دیا گیا۔ جاتے وقت موسیٰ بن نصیر نے اندلس کی تمام مفتوحہ حکومت اپنے بیٹے عبدالعزیز کے سپرد کی۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ جانے سے پہلے موسیٰ بن نصیر نے اپنی روانگی سے 24 گھنٹے قبل ایک تفصیلی خط اپنے دوست کے نام لکھا، جو کہ خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کے دربار میں معزز عہدے پر تھا۔ موسیٰ نے اپنے خط میں پہلے تو اپنے چند مشہور کارناموں کا ذکر کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان قیمتی اور نادر تحفوں کا ذکر کیا جو وہ اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ 96 ہجری تھی کہ موسیٰ بن نصیر دمشق کے لیے روانہ ہوئے۔ موسیٰ بن نصیر کے کسی بھی علاقے میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کے پرشکوہ جلوس کی عظمت کی خبریں پہنچ جاتی تھیں۔
جب موسیٰ بن نصیر شام پہنچے تو خلیفہ ولید بن عبد الملک بستر علالت پر تھا۔ ولی عہد سلمان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا کہ سہج آؤ، تاکہ خلیفہ ولید کی موت کے بعد اس وقت پہنچو جب میں خلیفہ بن جاؤں۔ مگر موسیٰ نے تیزی قدموں سے منزلیں ماری اور ولید کے دربار میں پہنچ گیا۔ ولید اتنا مال و دولت پا کر بہت خوش ہوا، مگر سلیمان بن عبد الملک ناراض ہوا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ سارا مال بطور خلیفہ اس کو ملتا۔ موسیٰ بن نصیر کے دل میں اگر کوئی غداری یا بے ایمانی کا جذبہ ہوتا تو وہ اس پیغام پر توجہ دیتے اور ویسا ہی کرتے جیسا کہ وقت کا تقاضا تھا، مگر انہوں نے خلوص اور نیک شواری کا ثبوت دیا اور سلیمان بن عبد الملک کے حضور کہلوا بھیجا، میں اپنی جانب سے غداری یا بے ایمانی کا روادار نہیں ہو سکتا، البتہ اگر میرے پہنچتے پہنچتے ولید بن عبد الملک جاں بحق ہو جائے تو سارے تحفے تحائف آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ جواب تو معقول تھا، مگر سلیمان بن عبد الملک کو اس سے شدید غصہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر جمعہ کے روز دمشق میں داخل ہوئے۔ وہ سیدھے جامع مسجد پہنچے، وہاں ولید بن عبد الملک صحت یاب ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ پڑھانے آئے ہوئے تھے۔ جب نماز ہو چکی تو موسیٰ بن نصیر نے وہ تمام تحائف آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ولید بن عبد الملک کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور ان کے بھائی اور ولی عہد سلیمان بن عبد الملک جل بن کر رہ گئے۔ بعد میں موسیٰ بن نصیر کو بے انتہا نوازشات اور اکرامات سے نوازا گیا اور اپنا لباس بطور مراہم اور 50,000 دینار بطور انعام دے کر رخصت کیا۔ مگر یہیں سے موسیٰ بن نصیر کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ 40 روز بعد ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور سلیمان بن عبد الملک تخت پر براجمان ہو گیا۔ چند روز قبل دیے گئے ان کے فرمان کو رد کیا جانا اور تمام جواہرات اور تحائف ان کو نہ ملنے کی وجہ سے ہونے والی ان کی نظر میں نقصان کا سراسر ذمہ دار موسیٰ بن نصیر تھا۔ حالانکہ موسیٰ بن نصیر اس وقت 80 سال کے ہو چکے تھے، وہ اپنے باقی دن یاد الہی میں گزارنا چاہتے تھے، مگر سلیمان بن عبد الملک نے انہیں دربار میں طلب کیا۔ ان کی بزرگی، دانائی، بہادری اور ان کی خدمات کا بھی لحاظ نہ کرتے ہوئے انہیں بڑے دربار میں رسوا کیا، ان پر خیانت کا مقدمہ درج کیا اور ان سے تمام اگلا پچھلا حساب مانگا گیا۔ موسیٰ بن نصیر کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو بھی اقدام اٹھائے حالات اس اقدام کا تقاضا کرتے تھے۔ انہوں نے جتنا مال غنیمت افریقہ سے حاصل کیا تھا اور جتنا نام انہوں نے وہاں اپنی شجاعت اور بہادری کے بدلے کمایا تھا، اگر وہ چاہتے تو اپنی ایک آزاد ریاست کی بنیاد ڈال سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا اگر انہوں نے کہیں اسراف بھی کیا ہو تو انہوں نے اپنی فوج کو خوش کرنے کے لیے غریب سپاہیوں کو جو وطن اور اہل و عیال سے دور تھے کا جذبہ سلامت رکھنے کے لیے کیا، قلعوں اور فصیلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، شہر کو بارونق بنانے کے لیے اور زراعت اور صنعت کو ترقی دینے کے لیے ہی کیا۔ مگر جب دل میں غصہ اور خناس بھرا ہوا ہو تو سننے والے ہر دلیل کو رد کر دیتے ہیں۔ تمام اخراجات کو بیجا سمجھا گیا، جس کے بدلے موسیٰ بن نصیر کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ان کو 1 لاکھ اور بعض کے مطابق 40 یا 50,000 دینار جرمانہ کیا گیا۔ اتنا روپیہ وہ کہاں سے دے سکتے تھے؟ بس جرمانے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں سزا کا حقدار بھی ٹھہرایا گیا۔ انہیں جلتی تپتی ریت اور چلچلاتی دھوپ میں ستون سے باندھ کر کھڑا کر دیا جاتا۔ یہ معاوضہ تھا ایک جرنیل کا، وہ بہادر جرنیل جس کے نام سے بھی دشمن کانپتے تھے۔ یہ اعتراف تھا ان کے فاتح اندلس ہونے کا۔ بعض افراد کی سفارش پر انہیں چھوڑا گیا، مگر پھر قید خانے میں پھینک دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں کیا، ان کے جوان بیٹے عبدالعزیز، جنہیں وہ اندلس کا قائم مقام بنا کر آئے تھے، جو بہت متقی اور پرہیزگار تھے، صرف اسی شبہ میں کہ کہیں وہ باپ کی محبت میں بغاوت نہ کر دیں، انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کا سر موسیٰ بن نصیر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ ظلم و تشدد کی بہت بڑی مثال تھی۔ موسیٰ بن نصیر جو پہلے ہی ان پر ہوئے ظلموں اور زخموں سے چور چور تھے، بیٹے کا سر دیکھ کر انہوں نے صرف ایک سرد آہ کھینچی اور بس اتنا کہا، ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا گیا جو دن کو انصاف و عدل اور ملک کے انتظامات کو چلایا کرتا تھا، اور رات کو خدا کی عبادت، جو قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ اب ان میں مزید صدمے برداشت کرنے کا دم خم نہ تھا۔ 97 ہجری میں جب سلیمان بن عبد الملک حج کرنے گیا
تو موسیٰ بن نصیر کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر ساتھ لے گیا، جہاں وہ بدوؤں کے درمیان دن رات بھیک مانگا کرتے تھے اور پیٹ بھرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا وہ تاوان کی رقم میں ادا کر دیا کرتے تھے۔ آخر کار تنگ دستی، مجبوری اور بیماری کی حالت میں مدینہ منورہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سلیمان نے موسیٰ بن نصیر کے دوست اور جانسار ساتھی طارق بن زیاد سے کوئی مال تو واپس نہ لیا، مگر انہیں اپنے ساتھ بھی نہ رکھا اور نہ ہی کسی مہم پر روانہ کیا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد جیسے نامور اور بہادر جنگجو نے اپنی باقی ماندہ زندگی گمنامی میں ہی گزار دی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔